السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ستارہ کا ولاگ جو تھا اس کا تھمبنیل تھا کہ اچانک جنازے پہ جانا پڑا، اور مصطفیٰ کی پکچر بنی ہوئی تھی ساتھ میں۔ ستارہ کا جب سٹارٹ ہوا ہے ولاگ تو ستارہ جوائے لینڈ جا رہی تھی بچوں کو لے کر، اور پھر وہاں پر وہ کچھ پیزا وغیرہ کھاتی ہوئی اپنے آپ کو دکھایا، ساتھ میں ساجد صاحب کو دکھایا کہ وہ آیت کو جھولا لینے کے لیے لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ کا آ گیا، بہت چھوٹا سا ولاگ تھا، اور مصطفیٰ نے کہا کہ ان کے امی کے کزن ہیں، یعنی ان کے ماموں لگتے ہیں مصطفیٰ کے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں، اور امی بھی رونے لگ گئیں، اور نانو بھی رونے لگی، یعنی اماں بھی رونے لگی، اور بابر بھی، اور بابر کی امی بھی رونے لگی۔ اس سے لگتا ہے کہ بابر کی امی یعنی کہ روبینہ صاحبہ وہاں موجود تھیں۔ اب میں پہلے آپ لوگ سے کہا تھا کہ روبینہ اور ماموں ندیم تو نظر نہیں آتے، تو پھر فاروق صاحب بھی نہیں آئے، تو ممی کو تو رونا تینوں کا ہوگا۔ لیکن جب مصطفیٰ نے یہ کہا کہ بابر کی امی بھی روئی، تو پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی امی کو رونا اس بات پر بھی آیا ہوگا کہ ماموں ندیم بھی پہنچ گئے تھے اپنی ماں سے ملنے، تو روبینہ صاحبہ بھی پہنچ چکی تھی اپنی ماں سے ملنے، لیکن نہیں پہنچے تھے، تو فاروق صاحب نہیں پہنچے تھے، جس کی وجہ سے ان کو رونا آیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا نہیں تھا ان کے پاس، نہیں آیا ان کے پاس۔ تو اب یہ بات کلیئر ہوئی۔ خیر مصطفیٰ کی بات پر آتے ہیں، اور مصطفیٰ نے بہت اچھے طریقے سے، بہت تمیز اور بہت نپے تلے انداز میں ایک سمجھدار بچے کی طرح، بڑے بچے کی طرح، جبکہ وہ چھوٹا ہے، 13-14 سال کا ہے، اس نے بہت اچھے سے بات سامنے رکھی کہ وہ جا رہے تھے شادی میں، واپسی میں تھے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پہلے کہا گیا کہ ان کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پھر یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہمیں ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے۔ تو بہت اچھا لگا، بچہ بہت سمجھدار لگ رہا ہے، یہ میں پہلے سے کہہ رہی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اللہ میاں اس کی تربیت بھی بہت اچھی ہو، یعنی کہ جیسے کبھی کبھار ستارہ جو ہے نا بچوں کو مضبوط نہیں بنا رہی ہوتی ہیں، بہت آرام طلب بنا رہی ہوتی ہیں، ان کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا خیال کریں۔ بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، اور ان کی پرورش اور ان کی تعلیم بہت اچھے سے ہوئی نا، تو یہ واقعی آگے جائیں گے، اور یہ اپنے خاندان کے کا بدلاؤ کا باعث بنیں گے۔ ان کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے نا ان کی برادری میں، اس کے اندر سے وہ غلط کاریوں کو بدلنے کا وجہ بنیں گے، اور دکھائیں گے اپنی برادری کو کہ بدلا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے چاہت ضروری ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ ستارہ غلطیاں نہیں دہرائیں گی، جیسے کہ انہوں نے پہلے اپنے بچوں کہتی تھی کھولے رکھو اے سی، اس طرح کی نہیں بات دہرائیں گی، کیونکہ بچہ ایک چھوٹا بچہ، ایک چھوٹے بچے کو سکھانا پڑتا ہے، اور جبکہ سب رو پیٹ کے چلے گئے تھے وہاں، اور بچے نے بہت اچھے طریقے سے بیان کی بات کو، تو یہ بچے کی سمجھداری ہے۔ تو خیر بچے کے لیے تو دعا ہے، اللہ سلامت رکھے، والدین سلامت رہے، لیکن ان صاحب کے لیے بھی جو ان کی کزن ہے، بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ آئے دن یہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور دنیا کے ہر حصے میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ ابھی ہم نے اسی عید کے دنوں کی بات ہے، رمضان کے دن تھے اور عید قریب تھی، کہ ایک میاں بیوی آن دی اسپاٹ ٹرالر نے ٹکر ماری ٹرک نے، اور پھر کیا ہوا کہ بچہ جو تھا وہ سڑک پر ہی مطلب پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس بچے کو لے کے بھاگے، لیکن وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا، اور اس کا انتقال ہو گیا، اور دونوں میاں بیوی کا، دونوں کم عمر تھے، پہلا بچہ تھا۔ تو اور پھر بہت سے واقعات پہ در پہ آ رہے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ سب کے لیے دعا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور پھر سب کے لیے دعا ہے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو ہے نا کسی نہ کسی کی تو غلطی ہوتی ہے، جب مطلب اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ایک تو غلط ہوتا ہی ہے اس میں، تو فالو کرنے چاہیے رولز کو ٹریفک کے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب موت ہوتی ہے نا تو آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اور کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نشے میں ہو، جیسے کہ میاں بیوی اور بچے کے جو ہوا تھا آن دی اسپاٹ شہید ہوئے،
ان کے جو ٹرک ڈرائیور تھا وہ نشے میں لگ رہا تھا اور بہت بری طریقے سے وہ ٹرک چلا رہا تھا۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات بس قدرت نے لکھا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، جو جس کے طریقے سے آئے گی وہ تو آئے گی، اور ایک دن جانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تیاری کر کے رکھو، یہ نہیں کہ آپ دنیا میں اتنے الجھے رہو، اتنے مسائلوں میں الجھے رہو کہ پھر آپ کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس جگہ کی جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں پر تو ہم ایک سفر کی مانند ہے نا، اور ہم اس سفر کو ہی سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس سفر میں ہی ہم اپنے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، سفر میں ہی اپنی گاڑیاں لیتے ہیں، اس سفر میں ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی جگہ ہے اور جدھر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن یہ تو ایک سفر ہے، یہ تو ایک مختصر سا وقفہ ہے جس میں ہماری آزمائشیں ہونی ہیں، لیکن ہم اس آزمائشوں کو بھول جاتے ہیں اور اس جگہ پر سجانے سنوارنے لگتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ اگر آپ کبھی کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو کیا آپ اس کو سجائیں گے، سنواریں گے، اس کی سیٹوں کو دیکھیں گے، اس کی ادھر ادھر چیزوں کو سجا سجو کے بیٹھیں گے اور اس کو لڑائیاں کریں گے، یہ میری سیٹ، یہ تیری سیٹ، اور ادھر سے ہٹو، یہ ہم پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات آپ کریں گے؟ کبھی کبھی نہیں کریں گے۔ آپ سکون سے بیٹھیں گے، جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو انتظار کریں گے کہ اگر لمبا سفر ہے تو کوئی سیٹ خالی ہو تو ہم بیٹھ جائیں گے، نہیں تو پھر ہم کھڑے کھڑے ہی ایک دن ہمیں اترنا تو ہے نا ٹائم پہ، یعنی 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ پہ ہماری منزل تو آنی ہے نا، تو اس طریقے سے ہم اتر جائیں گے، بنسبت یہ کہ ہم اسی میں لگ جائیں گے کہ بھائی یہ جو جگہ ہے آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ یا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ہم اس چیزوں کے لیے ہی بس کام کرتے رہیں، اس کو صاف کریں، سجائیں اور اس پہ بس لیٹیں، آرام کریں اور بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیں۔ ایسا تو نہیں کرتے نا۔ تو جب ایسا نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں سفر سفر ہے، تو زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اس کے میں زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے، اس کی خوشیاں جو ہیں، اس کی ضروریات جو ہیں، وہ ایک پانی کی مانند ہے، سمندر کی طرح سے، اور ہم ایک کشتی ہیں، ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اگر ہم نے دنیا کی ساری حوثوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو بھر لیا اپنی کشتی میں، تو ہماری کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں کشتی سمندر میں تیرنا ہے، نہ کہ ڈوب جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے اور اس پیغام کو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، میرے سمیت۔ اور مصطفیٰ نے بہت اچھے سے بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، اچانک جو ڈیتھ ہو جاتی ہے ان میں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میری امی کے بھی، وہ بھی شادی سے واپس آ رہی تھی اور ان کا ہائی روف تھی، اس میں وہ ہائی روف کچے میں اتر گئی اور کئی قلع بازیاں کھائی، اور میری امی کی 1-2 گھنٹے کے بعد وہاں پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو خیر میری ماں بھی شہید ہوئی، اور پھر ہمیں جس طریقے سے تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ میں تو اپنے گھر پر تھی اور امی اپنے گھر سے گئی تھیں اور وہاں پھر شادی میں ہو کر آ رہی تھی، تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا۔ اور جب میری امی کے انتقال کی خبر میں نے سنی تو ایک تو ماں کا درد کہ ماں تھی، اور پھر اچانک ماں کا درد سننا، میری کیا کنڈیشن ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں کئی سالوں تک نہ طریقے سے سو پائی، نہ میں ہنس پائی، نہ خوش ہو پائی تھی۔ میں ہر وقت روتی ہی رہتی تھی، ہر کام میں۔ خوشی کے بھی اگر کوئی ترانے بج رہے ہوتے تو اس میں بھی میں روتی تھی، میری یہ کنڈیشن ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھ سکتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے، جتنے بھی اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، بیوی، والدین، بہن بھائی، اور ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب ستارہ کا تو یہ چھوٹا سا ایک بچے نے کر دیا تھا، لیکن یہاں پر بہت سے ایسے تھے ان کے ریلیٹیو، یعنی کہ ہم بات کر لیں فاطمہ کی اور وقار کی، تو فاطمہ وقار کا پھر بھی جو بھی کچھ تھا ولاگ، وہ سوبر سا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ صرف بات کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر بھی بہتر تھا۔ بات کو جس طریقے سے مصطفیٰ نے پہنچایا اس طرح وہ بھی پہنچاتے ہوئے نظر آتے تھے، صحیح تھا۔ لیکن جو فاطمہ صاحبہ یعنی ڈی کی بیوی، وہ باقاعدہ انہوں نے اپنی پوری روٹین دکھائی، سب کچھ دکھایا، اور اپنے کپڑے بھی دکھا رہی ہیں، چوڑیاں بھی دکھا رہی ہیں، تیاریاں بھی دکھا رہی ہیں، گفٹ بھی دکھا رہی ہیں، سب چیز دکھا کے لاسٹ میں انہوں نے ذرا سا مطلب اظہار رائے کر دیا، وہ بھی طریقے سے نہیں کیا انہوں نے، ان سے بہت طریقے سے
فاطمہ نے بات کی تھی، یعنی وقار کی فاطمہ نے، اور اس سے بھی میں کہتی ہوں وقار کی فاطمہ سے بھی بہت بہترین طریقے سے مصطفیٰ نے اس بات کو، اس خبر کو پہنچایا تھا، لیکن ان کا شاید ان کو کوئی اتنا نہیں ہے، قریبی رشتہ سمجھتی ہیں وہ اپنے آپ کو، شاید نہیں ہو، تو جتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی درد زیادہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ جب ہانڈی چولہے پر ہوتی ہے، توا چولہے پر ہوتا ہے، نیچے آگ لگی ہوتی ہے تو وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال چلتے چلتے بھائی یہ اسی بات پہ جو سلمیٰ ہیں، میری ایک فرینڈ نے کہا ہے کہ سلمیٰ کو، صدمہ احمد کو، اور ایک میری ویورز نے بھی مجھے آ کے کہا کہ وہ صدمہ نہ کہا کریں انہیں، تو چلے ٹھیک ہے جی، ہم نام نہیں بگاڑتے، ان کے کام تو بگڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں سدھریں گے، دعا پھر بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سدھار دے، لیکن خیر ابھی تک تو نہیں سدھری، لیکن چلے جی ہم اپنا کیوں غلط کریں اپنے آپ کو، زبان کو۔ تو سلمیٰ صاحبہ جو تھی انہوں نے کمیونٹی لگائی تھی، اور جب میں کمیونٹی پڑھ رہی تھی تو ذرا نیچے بھی کمیونٹی پہ چلی گئی، عموماً میں جاتی نہیں ہوں، لیکن اس خبر کے بعد ذرا انسان ہی کہتا ہے نا کہ چلے دیکھ لیتے ہیں کون کون کس طریقے سے اظہار کر رہا ہے درد کا۔ تو میں نے ان کے جب گئی تو انہوں نے کمیونٹی ڈالی ہوئی تھی، اور کمیونٹی کے نیچے بھی میں نے کہا چلو اور کمیونٹی ذرا دیکھ لوں، تو اس سے نیچے ہی ایک کمیونٹی تھی جس میں یوسف علیہ السلام کا لکھا ہوا تھا کہ، اب مجھے پورے طریقے سے شعر یاد نہیں، بڑا مشہور شعر ہے کہ یوسف نہ بکتا، اگر اپنے وفادار ہوتے تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے گا تو معاف کیجیے گا، مطلب اس کا یہی تھا کہ بے وفائی کی تھی اس کے اپنوں نے، تو وہ مطلب بکے تھے بازار میں مصر کے، اور قصہ تو آپ سب کو مسلم تو جانتے ہوں گے، اور میری نان مسلم بہن نہیں جانتی ہو، تو قصہ اس طریقے سے تھا کہ ایک نبی تھے اور ان کی اولاد جو تھی نا، وہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گرد جو ہے ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند کے گرد، تو اس میں یہ تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں نا وہ ان کے طرف جھکیں گے کیونکہ وہ نبی کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی تو والد سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کیونکہ وہ بھی نبی تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، لیکن جو ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں اس طرح سے کوئی ہے، میں اب اس وقت کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ کہاوت، لیکن اس کا یہ تھا کہ جو مطلب ہوتے ہیں نا اچھے یا ذہین یا فتین یا کوئی ان میں خوبی ہوتی ہے، وہ جھولے سے ہی وہ شیر و خوار ہوتے ہیں، اسی وقت سے پتہ چلنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ان کی اٹھان کیا ہوگی، تو وہ پتہ چلنے لگ گیا تھا ان کی چال ڈھال، ان کے آداب و اطوار سے کہ وہ کیا چیزیں، تو لازماً ان کے جو سوتیلے بھائی تھے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ازدواج تھیں، تو ان میں سے جو دوسری ازدواج تھی ان کے بچے وہ جو تھے وہ جان گئے اور وہ حسد کرنے لگے، اور پھر انہوں نے ایک دن یہ بھی سوچا کہ ہمارے والد اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، تو جا کر کے دھوکے سے لے گئے اور پھر انہیں کنویں میں دھکا دے دیا اور خود بھاگ گئے، اور کہا کہ ہاں ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر یہاں یہ ہوا کہ کچھ لوگ جب کنویں میں ڈول ڈالا اور وہاں پر ایک خوبصورت سا بچہ ملا تو وہ لے گئے، اور اس کو پہلے زمانے میں بکا کرتے تھے غلام کنیز وغیرہ، آپ کو معلوم ہوگا، تو وہ بکے اور وہاں پر انہیں خرید لیا، بادشاہ کے دربار تک ان کی رسائی ہوئی، اور پھر بعد میں وہ بادشاہ خود بھی بنے۔ تو خیر بہرحال یہ تھا کہ یہ شعر انہی سے کیا جاتا ہے منسوب، اور پھر یہ بھی ہے کہ میں نے آئے دن ایسے لوگوں کو جو کہ خود بے وفا ہوتے ہیں اپنے رشتوں سے، اپنے رشتوں کو سنبھال نہیں پاتے، خود دشمن ہوتے ہیں، اور وہ بار بار حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا حوالہ دیتے ہیں جیسے کہ خود بہت اچھے ہوں، تو یہاں پر بھی سلمیٰ صاحبہ نے یہی حوالے دیے ہوئے تھے، اور مجھے بہت ہی بس اسی بات پہ پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور میں کیا بولوں کہ ایک غلط چیز ہے نا، آپ خود غلط ہیں، آپ کو نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ آپ کی ہسبینڈ نے اور آپ کی بہن نے کچھ گندا کام کیا ہے، لیکن آپ نے پورے زور و شور سے ایک وائی ٹی کے چوراہے پر یہ بات رکھی، اور جس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی گالم گلوچ پڑی اور کتنے لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی، تو یہ چیزیں چلتی رہیں، تو اگر کوئی شریف عورت ہوتی ہے نا، اگر کہ ہو بھی جاتا ہے ایسا
تھا، تو وہ جاتی ہے تو قاضی کے پاس جاتی ہے، اپنا نکاح ختم کرواتی ہے اور خاموشی سے ایک سائڈ ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ ہی ہے تو پھر وہ عدالت لے جاتی ہے، اور پھر صحیح معنوں میں ایک تو وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے علیحدہ کرتی ہے یعنی طلاق لیتی ہے، پھر دوسرا یہ ان دونوں کو، بہن کو اور بہن اپنے ہسبینڈ کو سزا دلواتی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پر تو صرف ویوز کے لیے ڈرامے تھے، چینلز کے ڈرامے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ سوچیں ایسی عورت پھر وہ یہ کہے گی کہ نعوذ باللہ من میں وہ اپنے آپ کو مطلب تشبیہ دے گی پیغمبر کی ذات سے۔ افسوس ہوتا ہے، ایک تو ہر ایک چیز کے لیے آپ مذہب کاٹ کھیل لو، آپ لوگ سب کے سب عمرے پہ جاؤ، عمرہ کرو، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ عمرے پہ عمرہ کریں، جو یہاں سے جاتے ہیں عمرے پہ عمرہ کریں، لیکن آپ لوگ کے اعمال بالکل بھی بکواس ہوں، کوئی بھی آپ نہیں کر رہے ہوں۔ پھر آپ قرآن لے کے مسجد نبوی میں بیٹھ جائیں، رو رو کے دعائیاں دیں اور کچھ بھی نہ نکلے، جھوٹ ہو، پھر آپ خود بدتمیزی کریں، آپ کی بہن جس پہ آپ نے الزام لگایا وہ آپ کے خلاف مقدمہ بھی نہیں کرے، آپ کے خلاف کیس کر ہی نہیں رہی ہے، اور آپ پھر بھی رو رہی ہیں کہ وفا اور بے وفائی اور دھوکہ اور یہ وہ۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ کہ کیا لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو انسانیت پہ سے اعتبار اٹھانا چاہتے ہیں کہ لوگ رشتوں سے تو پہلے ہی سب دور بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے رشتوں سے؟ اب تو شادیاں بھی غیروں میں کی جانے لگی ہیں، پہلے رشتہ داروں میں بھی ہوتی تھی لیکن اب تو بالکل بھی نہیں ہو رہی ہیں، کم ہی کم لوگ رہ گئے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور کچھ برادریاں ہیں جو ٹائٹ قسم کی برادری جو کہتے ہیں کہ ادھر تو بس کچھ بھی ہو جائے تو آپس میں تو لڑ کے مر جائیں گے لیکن شادیاں بھی کریں گے اپنے آپس میں ہی، وہ ان کے علاوہ تو نہیں ہو رہی۔ تو آپ لوگ چاہتی کیا ہے؟ کتنا کریں گے آپ لوگ کہ لوگ ایک سوچیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں پہ اعتبار کرنا بند کر دیں، لوگ اس بات پہ اعتبار کرنا بند کر دیں کہ یہ جو اس کی قوم ہے ایسی ہے، یا پاکستانی ایسے ہیں، یا یہ عورت کیسی ہے، یہ بہن کیسی ہے، یا اس کی بہن کیسی ہے۔ جیسے کہ ایک آئی تھی میری ویورس میں دیکھ کے جو کہہ رہی تھی صدمہ کو سلمہ بولو، تو وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ستارہ کو بھی زی بولو۔ تو میں نے اس پہ یہی کہا کہ دیکھیں بہن، میں نے تو نہیں دیکھا نا زی ہوتے ہوئے، زی ہوتے جس نے زی کا اقرار کیا، جس نے زی کے اوپر اپنا خود نام لیا اس کو ہی بولے گا نا انسان، جس نے کہا ہی نہیں اس کو کیوں بولے گا؟ لیکن دیکھیں اس نے نہ بولا، نہ کچھ کیا، نہ کیس کر رہی ہے، نہ وہ اب اس پہ تو الزام بھی ہے اس بات کا، اب حقیقت ہے کہ الزام ہے، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ پیچھے مل رہی ہے اپنی بہن سے، اور پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ آپ چاہتی کیا ہے؟ یعنی میں یہ سمجھ سکی ہوں اب تک کے معاملات میں کہ اس عورت نے چاہا کہ مجھ پہ کیس بھی نہ ہو تو کیس نہیں ہوا، اور کچھ بھی نہ بولیں یہ بھی ٹھیک رہا۔ اس نے چاہا کہ ستارہ بدنام ہو، کہ ہم بہنوں میں صلح صفائی ہو چکی ہے، بدنام بھی ہوئی ستارہ، ذلیل و خوار بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ جس طریقے سے نیچے گرانا چاہتی تھی اسے وہ نہیں گرا پائی ہے، تو اور خود تو اٹھ ہی نہیں پا رہی صحیح سے، تو لہٰذا اس کی حسد یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ وہ سکون اور چین سے چلنے دے رشتوں کو، تو خود رشتوں کو وہ کرتی ہے، توہین کرتی ہے، اور خود ہی مذہب کاٹ کھیلنے بیٹھ جاتی ہے۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ اب اگر کچھ کہیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، میں کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں میں ستارہ کو پسند کرتی ہوں، اور جہاں ستارہ غلط ہوتی ہے میں بولتی ہوں، کیونکہ مجھے اب کوئی اس میں نہیں آ رہے، میں اپنے گھر والوں کو بھی بولتی ہوں، اور مجھے بھی کوئی غلط ہوں گی مجھے بول سکتے ہیں، تو میں اس بات کو نہیں وہ کرتی ہوں۔ لیکن جہاں بھائی کوئی غلط ہوگا اور پھر وہ اتنا نخرے بھی دکھا رہا ہوگا، اپنی غلطیوں کو غلطیاں ہی نہیں سمجھ رہا ہے، افسوس کی بات ہے نا، تو پھر وہاں جو ہے بولنا پڑتا ہے، اور بولنا چاہیے بھی۔ چپ رہنے والوں کی پکڑ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم وائی ٹی پر اس لیے بول رہے ہیں، جس دن وائی ٹی کو چھوڑ دیں گے، ٹاٹا بائی بائی کر دیں گے، تو اس دن ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن جب ہے تو پھر ہے، اور جب تک ہم ان کے موضوعات پہ بول رہے ہیں، جس دن ہم نے ان کی برادری کو بھی بولنا چھوڑ دیا اس دن بھی ہم نہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ لیکن جب تک کر رہے ہیں اس موضوع پر بات، یعنی ستارہ پر، تو تب تک ہم دیکھیں گے جو اس کے ریلیٹیو حرکتیں کر رہے ہیں اس پر ہی بات کریں گے، ستارہ غلط کریں گے اس پہ بھی کریں گے۔ تو اب اس بات کے لیے سب کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ میں ریئیکشنسٹ ہوں، لیکن ریئیکشن کیا کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایکشن کا، اور میں جن لوگوں کے آس پاس میں ریئیکشن دے رہی ہوں ان کا ایکشن دیکھ کر ہی میں ریئیکشن دے رہی ہوں۔ ہوپ کہ آپ سب لوگ میری بات کو سمجھ لیں گے، اور جن لوگوں نے مجھے کہا کہ میں صدمہ کو سلمہ کہوں، تو جی چلیں جی آپ کی بات مان لیتی ہوں، سلمہ بول دیتی ہوں، اس میں کیا جاتا ہے۔ تو جناب آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اگر چاہیں تو۔
اور جناب میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر چاہیں تو، اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اگر چاہیں تو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔